بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت میں نہایت تاکید کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اور اس بات کے بیان کرنے کا جو انداز ہے اس میں ایک تاکید ہے لقد، لام تاکیدی، البتہ، قد تحقیق کے ساتھ، یقیناً، کانا ہے، اور یہ کانا استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے، تھا، لیکن یہاں اس کانا کا استعمال ہے استمرار کے لیے۔ کان فی علم اللہ و شرعہ، اللہ کے علم کے مطابق اور اللہ کی مقرر کردہ شریعت میں یہی طے ہے، تو کانا کے اندر بھی تاکید ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، فی میں اور رسول، ان الفاظ میں بھی تاکید ہے۔ اسوۃ حسنہ، اسوۃ ایک نمونہ ہے قابل اتباع۔ اسوہ کہتے ہیں ایسی چیز اور طریقے کو جس کی پیروی کی جائے، جس کے ساتھ برابری کی کوشش کی جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے، اور اس لفظ کے اندر علاج اور تسلی کا مفہوم بھی ہے۔ قابل اتباع اور تسلی اور سکون کا باعث نمونہ ہے۔ حسنۃ، بہترین، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو عقیدہ رکھتا ہے اور جو امید رکھتا ہے اللہ سے ثواب کا، اور جو ڈرتا ہے یوم آخرت سے، وذکر اللہ کثیرا، اور یاد کیا جس نے اللہ کو بہت، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا اور ذکر الہی کا تقاضا ہے، اور کامل طریقے پر پیروی کرنے والا عبادات میں اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سے تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ تو آپ کو نمونہ نہیں بنائے گا۔ لیکن جو اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ کو اسوہ حسنہ اور آپ کو ایک نمونہ بنائے۔ جو کبھی کبھار برائے نام اللہ کا نام لے لے اور غفلت میں ہو، وہ تو آپ کو نمونہ نہیں بنائے گا۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے، ہر وقت اسے اللہ یاد رہتا ہے، تکلیف میں سختی میں بھی اللہ یاد رہتا ہے، اور خوشی اور راحت میں بھی اس کو اللہ یاد رہتا ہے، اور وہ ہر حال میں بکثرت بیداری کے ساتھ اور دل کی زندگی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بہت ساری تاکیدات ہیں، اگر گنی جائیں تو تقریباً 10 بنتی ہے۔ یہ جملہ جس سیاق و سباق میں بیان ہوا ہے وہ تو غزوہ احزاب کا، اور اس میں پھر منافقین کا اور پھر ایمان والوں کا کردار ذکر ہو رہا ہے۔ اسی درمیان میں فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، یعنی وہ تو ایک ایسے مقتدا اور رہنما ہیں کہ تمہارے سامنے تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے آگے ہیں اور تم پیچھے ہو۔ بھوک انہیں بھی لگی، سردی کی تکلیف انہوں نے بھی برداشت کی، کدال ہاتھ میں انہوں نے بھی اٹھایا، صبر اور مصابرہ اور مجاہدہ انہوں نے بھی کیا۔ تو آپ کو دیکھ کر انہیں نمونہ بنانا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس تکلیف اور مشقت اور جہاد فی سبیل اللہ کی تو ترغیب دیتے اور خود آرام سے ہوتے تو پھر تو تمہاری بات میں کوئی ایک معقول وزن ہوتا، لیکن یہاں تو تم خود دیکھتے ہو کہ اتنی عظیم شخصیت اور ہستی خود مرد میدان ہیں اور جہاد میں شریک ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی اور ابتدا سے ہی تم انہیں دیکھتے چلے آ رہے ہو کہ وہ ایک جہد مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں اور امت کے لیے فکر مند ہیں، تو تمہیں تو ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بجائے تم اپنے گھروں کی فکر، اپنے آرام کی فکر اور ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہو، تو یہ اس پر رد کے لیے اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن الفاظ عام رکھیں، بلکہ ایک قاعدے کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ھذہ الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ یہ آیت ایک بہت بڑی اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کی پیروی ہے، کہ یہاں تو
جس معاملے کے بارے میں، جس صبر و مصابرہ اور مجاہدے کے بارے میں آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جملہ عام ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے طور طریقوں میں، آپ کے اقوال و افعال میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس میں فی محمد یا فی النبی نہیں کہا، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اس رسالت کو ایک علت کے طور پر پیش کیا کہ آپ اس لیے قابل اتباع ہیں کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ رسول ہیں، لہذا تمہارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ پھر یہ اسوۃ حسنۃ میں جو حسنہ کہا گیا ہے، اس حسنہ کا مطلب یہ کہ آپ کو آئیڈیل بنا کر آپ کی پیروی کرنا یہ حسنہ ہے، اور اس کے خلاف کرنا سیئہ ہے۔ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک اسوہ سیئہ ہے۔ جو آپ کی تابعداری میں ہو، پیروی میں ہو، موافقت میں ہو، وہ تو اسوہ ہے، حسنہ ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ اسوہ سیئہ ہے۔ اسوہ حسنہ تلاش کرنا ہے تو فی رسول اللہ، ورنہ تو اسوہ حسنہ نہیں ہوگا، وہ اسوہ سیئہ ہوگا، وہ ایک برا طریقہ ہوگا۔ یہ لمن کانا جو لفظ ہے، یہ لمن کانا، یہ لقد کان لکم میں اس لکم سے بدل ہے، یہ اس لکم ہی کی تشریح ہے۔ تمہارے لیے نمونہ ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ لمن کا تعلق اسوۃ حسنۃ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں اقوال ہے، نحوی طور پر اس میں بحث ہے، مفہوم تو یہی ہے، واضح ہے۔ یرجو اللہ والیوم الآخر، یرجو امید رکھنا، اللہ اور یوم آخرت۔ اس یرجو کا ایک معنی یہ ہے کہ ثواب اور نعمتوں کی اور جنت کی امید رکھنا، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سے اور بعث بعد الموت سے ڈرنا۔ یرجو کے لفظ کے اندر یہ دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ یہ امید بھی ہے کہ جب پہنچوں گا وہاں تو وہاں اجر ملے گا، یہ خوف بھی طاری ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا ملے گی۔ تو یرجو اللہ والیوم الآخر۔ آخرت اور قیامت کے دن کو یوم آخر اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک وہ دن ہے، وہ مرحلہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دوسرا وہ مرحلہ ہے جب وہ دنیا میں ہوتا ہے، تیسرا وہ مرحلہ ہے جب وہ قبر میں اور برزخ میں ہوتا ہے، چوتھا آخری مرحلہ قیامت کا ہے۔ تو قیامت کے دن کو یوم الآخر کہا جاتا ہے، یہ آخری دن یعنی آخری مرحلہ ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ایک شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا اور آخرت کے ثواب کی امید ہی نہیں رکھتا، وہ پھر اپنے لیے کسی طریقے کو نہیں پسند کرے گا۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے، کسی صحیح طریقے کو اپنائے؟ تو یوم آخرت پر ایمان ہی تو اصل چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس میں ثواب کی امید پر وہ سنت کی پیروی کرے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ایک تو دل کا وہ اعتقاد ہے جس کو یہاں یرجو کہا گیا ہے، اور ایک عمل ہے اعضاء کا اور زبان کا جس کو یہاں ذکر کہا گیا ہے۔
یعنی جو اندر کی کیفیت اس کی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اور باہر میں وہ اپنی زبان سے اپنے عمل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ ذکر کثیر ہو جائے گا کہ وہ ہر موقع پہ اس کا ہر عمل اللہ کی یاد کا عمل ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ایک عقیدہ اور عمل کو جمع کیا گیا ہے۔ دوم یہ کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ایک ذکر ہے اندر دل میں اللہ کی یاد، جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اس سے دل میں حیات پیدا ہوتی ہے، اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔ تو بیدار لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر بالعمل، اپنے عمل سے اللہ کو یاد کرنا، اور دوسرا ذکر ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لِأَنَّ ذَاكِرَ اللَّهِ مُتَّبِعٌ لِأَوَامِرِهِ، اس ذکر اللہ کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کے احکام کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو جو ذاکر ہوگا وہ اسوہ حسنہ کو اپنائے گا۔ اور تفسیر نصفی میں ہے مدارک التنزیل میں کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فِي الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، خوف میں، امید میں، سختی میں، فراخی میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا، یہ کثیرہ کا مطلب ہے کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یعنی ذکراً کثیرا۔ تو یہ آیت بجائے خود ایک بہت بڑا قاعدہ ہے اور ایک بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجتیت کی اور اس کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا صبر، آپ کا مصابرہ، آپ کا مجاہدہ، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ گویا اللہ نے اس کو ہمارے لیے حجت بنایا، اور یہ اس کے لیے جو اللہ کو آخرت کو مانتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اسی طرح حجت اور ضروری اور لازمی ہے۔ تو یہ منکرین سنت کے لیے تو یہ ایک آیت بھی بہت بڑا توڑ ہے، جو لوگ سنت کو نہیں مانتے یا اس کی حجتیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں پھر چھوٹی اور بڑی اور انفرادی اور اجتماعی ساری سنتیں شامل ہیں۔ یہ جو لفظ سنت ہے، اس کا عربی لغوی معنی تو ہے ایک طریقہ، ایک سیرت، لیکن کوئی لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک عربی لغت میں معنی ہوتا ہے، ایک اس کی ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ اس لفظ سنت کی اصطلاح اور کسی فن کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ اصطلاح کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا کسی قوم کے نزدیک، کچھ لوگوں کے نزدیک ایک خاص مفہوم ہو،
اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو لفظ سنت کا معنی تو طریقہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ سنت اللہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں سنت اللہ اور سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں تو یہ کسی اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئے، وہاں وہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، اور اسی طرح سنت طریقہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ تو من سن فی الاسلام سنتاً سیئتاً اور سنتاً حسنتاً یہ الفاظ ہیں، وہ تو لغوی معنی ہے، عربی لغت کا معنی ہے۔ لیکن اگر آپ آتے ہیں اصطلاح میں تو کن کی اصطلاح؟ محدثین کی اصطلاح، فقہاء اور اصول فقہ کے ماہرین کی اصطلاح، اس میں سنت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے احادیث مبارکہ کو نقل کرنے والے محدثین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام ہی امور کو نقل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی تقریر ہو، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس کو کہتے ہیں تقریر، اور یا وہ آپ کی کوئی صفت ہے، آپ کی کوئی حالت ہے، وہ سب محدثین نقل کرتے ہیں۔ پھر وہ مختلف سندوں سے اس کو نقل کرتے ہیں، چاہے اس کی سندیں صحیح ہے تو بھی نقل کرتے ہیں، چاہے اس کی سندیں ضعیف ہے تو بھی نقل کرتے ہیں۔ تو محدثین اور حدیث کے علماء، ان کے ہاں تو حدیث اور سنت، اس سے وہ تمام ہی روایات مراد ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں یا افعال ہوں یا آپ کی تقریر ہو یا آپ کے احوال اور صفات ہوں، وہ سنت ہے۔ اور حدیث اور سنت مترادف استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو معنی حدیث کا ہے وہ معنی سنت کا ہے، جو معنی سنت کا ہے وہ معنی حدیث کا ہے۔ اور بعض محدثین اگر کچھ فرق کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں کہ جو اقوال ہیں تو وہ حدیث ہیں اور جو افعال ہیں تو وہ سنت ہیں، یا جو ہمارے لیے بھی لازمی ہے اور ہم بھی اس کو فالو کریں وہ سنت ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں یا آپ کی کوئی حالت ہے وہ بھی حدیث ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں یا آپ کے شمائل ہیں، آپ کی صورت مبارکہ ہے، وہ ساری چیزیں وہ سب احادیث میں ہیں۔ لیکن ایک وہ ہیں جو آپ کے قول اور فعل کے نتیجے میں امت کے لیے اس پر عمل کرنا ہے، وہ سنت ہے۔ یہ جزوی فرق تو کیے گئے ہیں، لیکن بالعموم جب سنت یا حدیث بولا جاتا ہے تو مطلب ایک ہوتا ہے، اور یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ فقہائے کرام فقہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کی صفات اور آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات اور اس قسم کی روایات، ان روایات سے فقہ کے اندر بحث نہیں ہوتی، اس سے کہ اس سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ روایات جو اگر ضعیف ہے یا موضوعی ہے یا اس کی سند کمزور ہے، اس سے استدلال نہیں ہو پا رہا، تو ان سے چونکہ فقہا کی بحث نہیں ہوتی، تو فقہا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال اور وہ افعال اور آپ کی وہ تقریر جو استنباط کے قابل ہیں اور جن سے مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ سنت ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ فقہا کے نزدیک
انہوں نے کسی بھی کام اور کسی بھی عمل کو قابل عمل بتانے میں انہوں کی ثبوت کے اعتبار سے کیٹیگریاں رکھی ہیں کہ یہ کام فرض ہے، اس کا انکار کرنا یہ اس طرح ثابت ہے کہ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ واجب ہے کہ انکار کرنے سے تو آپ کافر نہیں ہوں گے لیکن لازمی ہے، اور یہ عمل سنت ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ تو وہاں فقہ کی اصطلاح میں سنت کا ایک اپنا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، یعنی یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور جو محدثین کی اصطلاح ہوگی تو وہاں معنی یہ ہوگا کہ وہ ساری احادیث کی سنت۔ اور کبھی یہ لفظ سنت بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوگا کہ یہ عمل سنت ہے یعنی بدعت نہیں ہے۔ عقائد کے باب میں اہل السنت والجماع، یہ اہل سنت ہے یعنی اہل بدعت نہیں ہے۔ وہاں وہ اصطلاح علم عقیدہ کے ماہرین اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے یعنی بدعت نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں یہ سنت ہے یعنی فرض اور واجب نہیں ہے، محدثین کہتے ہیں یہ سنت ہے یعنی یہ حدیث ہے اور یہ احادیث میں مروی ہے۔ ہر جگہ سنت کا ایک مطلب ہوگا۔ اور کبھی ایک سنت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی سلف صالحین کا ایک تعامل ہے، اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحات کے اعتبار سے کہ فلاں عالم سنت کا بڑا عالم ہے اگرچہ حدیث کا بڑا عالم نہیں ہے، یہ جملہ کبھی مل جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسے سلف صالحین کے تعامل کے بارے میں بہت پتہ ہے۔ تو لفظ سنت اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لغوی معنی میں تو طریقہ ہے، لیکن یہ اصطلاح محدثین کی ہوگی یا فقہا کی ہوگی، اصولیین کی ہوگی، یہ اس اصطلاح سے آپ لفظ سنت کا مصداق بتائیں گے۔ اصطلاح ایسی نہیں ہوتی کہ میں اپنی طور پر ایک مطلب بیان کروں کہ سنت کا مطلب یہ ہے، یہ مجھے حق یہ حاصل نہیں ہے۔ اور اصطلاح تو ایک فن کے ماہرین اور کچھ لوگ مل کر ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، جب بھی آپ ان کے ہاں لفظ سنت استعمال کریں گے تو وہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر عمل سنت نہیں ہوتا، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میں سنت کو تو مانتا ہوں لیکن سنت سے مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو ایک طریقہ مخصوص چند اعمال کا ایک طریقہ چل پڑا ہے تو اصل میں سنت اس کو کہتے ہیں، اور یہ مولویوں نے جو ہے آ کر سنت کو ہر عمل کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ سنت نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے سنت کی اس اصطلاحی تعریف کو اپنے گھر میں تو اصطلاح بنا سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے میں تو ایک سنت، لیکن اس سنت کی اس تعریف کا یہ مصداق آپ کو پچھلے تمام ریکارڈ میں اہل علم کے نزدیک تمام ریکارڈ میں دکھانا ہوگا کہ سنت کی یہ تعریف ہے، ورنہ محدثین اور فقہا اور اصول فقہ وہ سنت کے یہ مفاہیم بیان کرتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے مفاہیم اس لیے ہیں کہ یہ مختلف فن کے ماہرین کی مختلف اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح لفظ رسول اور لفظ نبی ہے، تو اگر آپ اس کے لغوی معنی میں جائیں گے تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو لفظ رسول اور لفظ نبی یا قرآن میں موجود جو لفظ رسول ہوگا یا لفظ نبی ہوگا وہ اصطلاحی معنی تو نہیں ہوگا، جو اصطلاح بعد میں اس رسول اور نبی کے درمیان فرق کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ہاں، احادیث اور آیات سے دیکھ کر ایک استدلال کے طور پر کہا جائے گا کہ رسول اور نبی میں اس قسم کا فرق ہوتا ہے، وہ فرق کبھی کلی نہیں ہوتا، کبھی اکثری ہوتا ہے۔ رسول کے پاس کوئی شریعت و کتاب ہوتی ہے، نبی کے پاس نہیں ہوتی ہے، اصطلاحات کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ ان اصطلاحات کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اصطلاحات کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اصل میں محدثین اور فقہا اور فن کے ماہرین کو ہی اہمیت نہیں دیتے،
وہ اپنے طور پر مختلف دینی الفاظ کو لے کر اس کی اپنی ہی ایک تعریف گڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اصل میں بہت بڑی اصولی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصطلاح ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے طور پر نہیں چینج کر سکتے۔ اس میں ایک جو سورہ آل عمران کی والی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، تو وہاں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم جی حیثیت ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول پر تو مستقل آیات ہیں، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات سے یہ استدلال بڑا واضح ہے، لیکن جس قسم کی ہیرا پھیری کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں سنت کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دین کی بہت ساری بنیادی باتوں کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ اس کی اپنی تعویلیں کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد وہ ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی واضح آیت ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ قول کو ماننا اطاعت ہوتا ہے اور کسی کے عمل کی پیروی کرنا اتباع ہوتا ہے، تو اطاعت کا بھی حکم ہے اور اتباع کا بھی حکم ہے، اور یہاں تو ایک اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے، اور آیت کے الفاظ میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ تمام اقوال و افعال و احوال میں آپ کی پیروی کے لیے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے۔ هذه الآية أصل، هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله۔ ہاں، یہ فرق تو اپنی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تو وہ ہے کہ آپ نے دین کی دعوت دی، دین کو غالب کیا، دینی کلیات سے لوگوں کو روشناس کرایا، پورے دین کے ایک نظام اور سسٹم کا تعارف کرایا، وہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ایک سیرت ہے، دعوت اور تبلیغ اور جہاد کا ایک پورا اور غزوات کا ایک پورا میدان ہے اور ایک اصول دین ہے، اور ایک آپ کی زندگی کے انفرادی زندگی میں اور چھوٹے معاملات میں، یعنی انفرادی طور پر کسی ایک عمل میں، مسواک سے لے کر آپ کے کھانے پینے سے لے کر آپ کی ظاہری لباس اور صورت سے لے کر زندگی کے بہت سارے معاملات میں انفرادی سنتیں، یہ ساری اور اجتماعی طور پر آپ کا وہ اسوہ حسنہ، یہ سب اس آیت میں داخل اور شامل ہیں، چاہے وہ انفرادی نوعیت کی سنتیں ہوں یا اجتماعی سنتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے، آخرت کے ثواب کے امیدوار، اللہ کو یاد کرنے والے، حاضر دماغ اور دلوں کے بیدار لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے ہی فرمودات سے وہ اپنے لیے معاشی رہنمائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں، وہ اسراف اور بخل سے بھی بچیں گے، وہ زکوٰۃ کے نظام کو بھی سمجھیں گے، وہ سود اور رشوت کو بھی چھوڑیں گے، وہ قسم قسم کے حرام طور طریقے سے اجتناب کر کے اعتدال کے ساتھ اپنی پوری معاشی بنیاد بھی آپ کے اسوہ حسنہ پر رکھیں گے، اور ان کی سیاسی ذہنیت بھی پوری اسلامی ہوگی، اور ان کی معاشرتی زندگی کے اندر بھی وہ یہی اصول کار فرما ہوں گے، اور ان کے عقیدے تو بنیادی طور پر عقائد بھی وہیں سے حاصل ہوں گے۔ یہ سارا اپنے اصول اور تمام تر جزیات کے اعتبار سے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وآخر دعوانا